حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں واقعات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 57 تک 3 واقعات جاننے کی کوشش کیے ہیں 3 ایپیسوڈ میں۔ نمبر 1، ان کا فلسطین سے مصر آنا بھائیوں کی حسد کی وجہ سے۔ نمبر 2، عزیز مصر کے گھر سے جیل جانا زلیخا کے الزام کی وجہ سے۔ اور نمبر 3، جیل سے بادشاہ کے دربار تک رسائی کا ہونا ان کے اخلاق و کردار اور خاص طور سے خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے۔ اب چوتھا ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائیوں سے کیسے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بھائی لوگ جو فلسطین میں ہیں، یہ لوگ مصر کیسے آتے ہیں اور ان سے کیسے ملاقات ہوتی ہے۔ اب پھر اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ ہوگا تو اس میں پھر پوری فیملی سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے واقعہ ہے کہ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائے، 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالی 7 سوکھی بالی، تو ان کا جو انٹرپریٹیشن جو انہوں نے بتایا تھا، تعبیر جو بتائی تھی کہ 7 سال بہت زیادہ بارش وغیرہ ہوگی اور خوشحالی رہیں گی، لیکن نیکسٹ 8 ایئر سے لے کر کے 14 ایئرس تک جو ہے پھر خشک سالی رہے گی، اور جو بھی جمع پوجی رہے گی وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو لہذا یہ خواب کی تعبیر بادشاہ کو اچھا لگا، تو وہ جو انہوں نے بلا لیا، ان کو فوڈ منسٹر بنا دیا۔ تو اب یوسف علیہ السلام جو ہے سمجھے کہ پہلے ہی سال سے بھرپور کوشش کیے کہ زیادہ زیادہ غلہ اپجایا جائے اور ایک بھی انچ زمین مصر کی جو ہے فالتو نہ چھوڑی جائے، پورے میں جو ہے وہ کھیتی کی جائے اور میکسیمم کو اسٹور کر لیا جائے، اور جتنے جو ہے ضرورت ہے اتنے کو جو ہے اناج بنا کر کے غلے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تب ان کے پاس جو ہے بہت زیادہ اسٹاک ہو گیا، لیکن آس پاس کے جو ممالک تھے ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ وہ سوچے کہ پہلے سال بارش ہوئی، خوب ہوا، دوسرے سال تیسرے سال جیسے سیم سمجھے کہ سعودی عرب اور گلف کنٹریز میں جیسے تیل نکلا تو سوچا کہ ہمیشہ ہی نکلتا رہے گا قیامت تک۔ اب جب وہ جو ہے تیل کی اتنی فراوانی ہو گئی ہے اور لوگ جو اب جو ہے پیٹرول انرجی کے بجائے جو ہے گیس انرجی پہ اور جو سولر انرجی پہ جانے لگے، تو اب ان کے جو ہے ہوش کے ناخن لینے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا تو اس کی فضول خرچی کر رہے تھے اور پیسہ وغیرہ کو پانی کی طرح بہائیں۔ تو بقیہ جو ہے مصر کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے ہی ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن ہوا کیا کہ 8ویں سال کے بعد خواب کے مطابق جو ہے قحط سالی شروع ہو گئی۔ تو اب قحط سالی میں کیا ہے کہ فلسطین والے خاص طور سے ان کے پاس جو ہے جو بھی جمع پوجی جو ہے کچھ نہ کچھ ایڈوانس میں رہتا ہے تو اس کو استعمال کر لیے ہوں گے۔ تو 1 سال تو کسی طرح جو بچا کھچا رہا ہوگا اس سے کاٹ لیے ہوں گے، لیکن 9ویں سال سے پریشانی شروع ہو گئی ہوگی، یا یہ بھی سمجھے کہ دوسرا سال بھی کاٹ لیا ہوں گے جو بچا کھچا ہوگا۔ 9ویں یا 10ویں سال میں ان کو شارٹیج ہونا شروع ہوا۔ اب شارٹیج، غلہ جو ہے کھائے گا تو آدمی غلہ ہے، چاہے آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، بھیڑ ہے، کچھ بھی ہے، کھائیں گے تو غلہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ غلہ تو پانی ہے نہیں، تو اپجاؤ ہے نہیں، تو کہاں سے غلہ آئے گا۔ تو ان لوگوں کے پاس قیمت تو تھی بھیڑ کے اون وغیرہ کے شکل میں، لیکن اناج نہیں تھا۔ تو پھر پتہ لگایا گیا کہ بھائی کہاں سے جو ہے غلہ منگایا جا سکتا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا ہوگا کہ مصر میں جو ہے وہاں کی حکومت جو اچھی ہے اور ان کے پاس غلہ اسٹاک بہت زیادہ ہے اور قیمت کے طور پر وہ دیتے ہیں۔ تو سب لوگ جو ہے آنا شروع ہوئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ اور غلہ لے کر کے آؤ، لیکن ان لوگوں کو انفارمیشن یہ بھی ملی کہ وہاں جو ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جائیے جتنا پیسہ لے کر کا جتنا اٹھا کے لے آئیے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے یہ سمجھے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کو وہ اچھے سے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں، لہذا کوئی کتنا بھی پیسہ لے کر کے آئے، ملے گا غلہ اتنا ہی جس کو ضرورت ہوگی،
لہذا یوسف علیہ السلام نے اس کا سسٹم یہ بنایا کہ جو بھی مرد حضرات آ سکتے ہیں تو وہ آ کر کے اپنا غلہ لے جائیں. بقیہ کوئی بوڑھا ہے، مرد ہے تو، کوئی عورت ہے، بچہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں دے دی جائے. مرد حضرات کو آنا پڑے گا اور اپنا راشن خود لے جانا پڑے گا، اور 1 سال کا غلہ جو ہے ہم دیں گے، 1 سال سے زیادہ کا نہیں دیں گے. اور 1 سال کا کتنا دیں گے؟ 1 اونٹ پر وہ جتنا لاد سکتا ہے وہ لے جا سکتا ہے. اب کہیں کہ نہیں ہم زیادہ پیسہ دیں گے تو زیادہ لے جا، نہیں. جیسے ٹرین وغیرہ میں ہوتا ہے کہ آپ سیٹ بک کرا کر کے ایسے نہیں لے جا سکتے کہ بھائی 72 سیٹ میں بک کرا لیتا ہوں، اب میں اکیلے جو ہے 2nd کلاس میں جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. فوراً ٹی سی آئے گا، وہ کہے گا کہ آپ کے بندے کہاں ہیں، نہیں ہے تو پھر دوسرے کو الاٹ کر دیا جائے گا. آپ کہیں گے میں پورا بک کرایا ہوں، آپ بک کرائے ہوں ٹھیک ہے، لیکن ٹرین خالی نہیں جائے گی. آپ کو جانا ہے، آپ کے بندے آئے لے جائیے، لیکن خالی نہیں جائے گی. تو وہی سسٹم انہوں نے اپنایا، بلکہ انہوں نے ان کا سسٹم اپنایا. تو اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو بھیجا تو بنیامین کو بھی بھیجنا تھا، لیکن بنیامین سے بھی خطرہ تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے صرف 10 بیٹوں کو بھیجے، بنیامین کو نہیں بھیجے. اب بولے کہ آپ لوگ جائیے اور لے کر کے آئیے. تو یوسف علیہ السلام نے تفتیش کیے ہوں گے. تو قرآن میں آتا ہے کہ وجا اخوت یوسف، جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی فلسطین سے مصر، تو فعرفوا، تو یوسف علیہ السلام سب کو پہچان گئے. اب وہم لہو منکرون، لیکن ان میں سے کوئی جو یوسف کو نہیں پہچان پایا. کیوں ایسا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو بالکل بچپنا میں 17 سال کی عمر میں انہوں نے کنواں میں ڈال دیا تھا. اب جو ہے 9 سال تو سمجھے کہ جیل ہی میں گزر گیا، 8-9 سال یہاں گزر گیا، یعنی سمجھے کہ 20 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. تو ایک بچے کا چہرہ کوئی ڈیفرنس ہو جاتا ہے جوان ہونے کے بعد، لیکن ایک بڑے کا چہرہ جو ہے اس میں زیادہ تغیر نہیں آتا ہے. تو یہ جو بڑے بڑے تھے تو ان کے چہرے میں بہت زیادہ جو ڈفرینسز نہیں آئے تھے، لیکن یہ تو کوئی ڈفرینس ہو گئے تھے. اب پھر ان لوگوں کے جو ہے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ جس کو میں کنواں میں ڈالا تھا وہ زندہ بھی ہوگا اور اس لیول پہ پہنچ گیا ہوگا کہ عزیز مصر کا پوسٹ سنبھالنا ہوگا. تو لہٰذا یوسف علیہ السلام تو سارے بھائیوں کو پہچان گئے کہ اچھا یہی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں پہچان پایا. تو ان کی طرف خاص توجہ دیے اور پھر بہت زیادہ آؤ بھگت کیے، اور خاص طور سے نوکر وغیرہ کو بولے کہ ان کا خاص خیال رکھو، ایک دم بیسٹ ٹریٹمنٹ، VIP ٹریٹمنٹ دو ان کو. پھر ان سے پوچھے کہ آپ لوگ کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ دیکھیں ہم لوگ 11 بھائی ہیں، ابو ہیں، امی ہیں، اور امی کے بارے میں بتائیں گے کہ 2-3 امیاں ہیں، اور اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابو بوڑھے ہیں تو امی ہیں، آپ 10 ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں 11 بھائی، ایک کدھر ہے؟ تو ابو ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ ابو ہی کے پاس رہتے ہیں، اور اس لیے ان کو نہیں لائیں. تو بولے صحیح بول لو، غلط بول لو. نہیں صحیح بول رہے ہم لوگ 11 بھائی ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے 11 بھائی کا غلہ دیجئے، ماں باپ کا غلہ دیجئے، جتنے ہمارے ممبر فیملی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بار تو میں دے رہا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم جب آنا تو اس کو بھی لے کر کے آنا، تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھے جو ہے سچ بولے ہو، اور نہیں تو پھر مجھے لگے گا کہ تم میرے ساتھ چیٹ کیے ہو، جھوٹ بولے ہو، اور جھوٹا آدمی مجھے پسند نہیں ہے، تو پھر میرے قریب بھی مت پھٹکنا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم لوگ چیٹر لوگ. تو انہوں نے کہا نہیں ہم کوشش کریں گے ابو کو منانے کے لیے، اور کر لیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے سب لوگوں کا جو جتنے بھی فیملی ممبر تھے اتنا غلہ جو ہے یوسف علیہ السلام نے پیک کرا دیا. پیک کراتے وقت اپنے جو ہے لڑکوں کو بولے، جو غلہ پیک کر رہے تھے نوکر وغیرہ کو، ان کو بولے کہ یہ لوگ جو قیمت کے طور پر جو ہے لے کر کے آئے ہیں، جو بھی پہلے تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا، تو یہ ان کا غلہ کے ساتھ جو ہے ان کی قیمت بھی واپس کر دو. جو بھی سونا چاندی لائے ہوں گے، یا بھیڑ بکری کا اون وغیرہ لائے ہوں گے، یا چمڑا وغیرہ لائے ہوں گے، ان کو بھی جو اسی بوری میں پیک کر دو اور سیل مار دو، ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تاکہ جب گھر پہ جا کر کے کھولیں گے تو اور زیادہ امپریس ہو جائیں گے. اور ایسے ہم لوگ ان کو VIP ٹریٹ تو دے ہی رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا قیمت کو بھی پیک کرا دیا گیا. جب پیک کرایا گیا تو پھر جب یہ لوگ آئے ہیں تو ابو جان نے پوچھا کہ کیا رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ابانا منع من الکیل، کہ ہم لوگوں کو غلہ روک دیا گیا ہے، تو فارسل معنا اخانا نقتل و انا لہ لحافظون، تو اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں گے تاکہ ایک اور غلہ ہم لے کر کے آئیں گے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے.
تو اس بار جو ہے وہ بھائی کو بھی جانا پڑے گا تو غلہ ملے گا، ورنہ وہ تو منع کر دیا ہے کہ میرے قریب بھی مت آنا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم من اخیہ من قبل، کیا میں تم لوگوں پر ایسے ہی وشواس کروں اس کے بارے میں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے اوپر وشواس کیا تھا؟ مطلب انہوں نے یاد دلا دیا کہ وہ جو تم جو ہے یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ جو ہے پکنک کے بہانے لے گئے تھے تو تم لوگ جو گیم کیے تھے، تو اب جو ہے بنیامین کا بھی سودا کر دوں؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، ویسے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جو ہے حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے منع کر دیا، لیکن کیا کہ ٹھیک ہے پہلے آئے ہو تو بیٹھو آرام سے، دیکھا جائے گا، 1 سال کے بعد دیکھا جائے گا نا، اگلے سال دیکھا جائے گا۔ لیکن کہا کہ غلہ کیسا ملا ہے تھوڑا کھولو تو صحیح۔ ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنے ساز و سامان کو کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو دیکھا کہ وہ قیمت بھی جو ہے اس میں سے نکلا، تب تو ان کی چیخیں نکل گئی، ما نبغی، ابو جان کیا چاہیے، حاضر بضاعتنا ردت علینا، دیکھیے ہمارا سامان بھی ہم کو واپس کر دیا گیا۔ یعنی بادشاہ جو تھا بہت قائم تھا، بہت جو فیاض تھا، بہت مہمان نواز تھا، ایک دم لا اینڈ آرڈر، ایک دم اصول، یہ سب، راستے میں کچھ زیادہ دشواری نہیں، اور دیکھیے کتنا کائنڈ ہے کہ ہم لوگوں کو مصیبت کو دیکھ کر کے قیمت بھی فری آف کاسٹ دے دیا ہے۔ تو اب کیا ہے، نمیر اہلنا ونفذ اخانا ونزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر، تو اب ہم جائیں گے اور غلہ لے کر کے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور پھر یہ بہت آسان ہے، ایک آدمی کا بڑھ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، لن ارسلنی معکم حتی توتون موثقا من اللہ، کہ اب اس میں ہوا ہوگا کہ سال بھر گزر گیا ہوگا، اب ابو کہہ رہے ہیں جاؤ تم لوگ پھر سے لے کر گاؤ نیکسٹ ایئر کا، تو بولے ہوں گے کہ بنیامین کو بھی جانا پڑے گا، کہنے بنیامین نہیں جائے گا، تو بنیامین نہیں جائے گا تو پھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اصول پرست بادشاہ ہے، اس نے بول دیا ہے کہ اگر نہیں لاؤ گے تو قریب بھی مت پھٹکنا، تو جانے سے فائدہ ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ جائیں گے ہی نہیں۔ اب یقینی بات ہے غلہ جب شارٹ ہو رہا ہے تو جتنا دن جانے میں لگے گا آنے میں لگے گا اتنی دن آرگو کر سکتے، تو جب بھائیوں نے ایک دم جو ہے اڑ گیا کہ نہیں وہ جانے سے ابو جان کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جب تک نہیں بنیامین کو لے جائیں گے وہ ہم لوگوں کو قریب بھی نہیں کرے گا، تب جو ہے مرتا کیا نہ کرتا، یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ گاڑھی قسم کھاؤ کہ تم ضرور اس کو لے کر کے آؤ گے، اللہ یہ کہ تم لوگ سب لوگوں کو مصیبت ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن مصیبت صرف جو ہے ہمارے چھوٹے بیٹے کے نہیں آنی چاہیے کہ بھیڑیا اسی کو کھائے تم لوگوں کا نہ کھائے۔ تو لتاتننی بھی اللہ یحاط بکم، تو انہوں نے جو ہے جب قسم کھائے گاڑھے، نہیں قسم خدا کے اللہ کی قسم، اس بار تو وہ لوگ آنیسٹ تھے، تو خوب گاڑی قسمیں کھائے، تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیے۔ تو اب جب جانے لگے تو بنیامین کو بھی جو ہے بیگیج تیار کر دیے، تو پھر وہ جاتے وقت ایک نصیحت بھی کی، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تدخلوا من ابواب واحد، تم لوگ جو ہے نا ایک دروازے سے سب داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ ڈفرینٹ دروازے سے داخل ہونا، 2 بھائی ادھر سے، 2 بھائی ادھر سے، 2 بھائی ادھر سے، کیونکہ 11 جوان بھائی ایک ساتھ داخل ہو گئے تو کسی کو بھی حسد آ سکتے ہیں، کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک تدبیر تھی، یہ کوئی دین کا اصول نہیں ہے، لہذا یعقوب علیہ السلام کو ایک بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے بتا دیے، تو اس حساب سے بھائی لوگ بھی جو ہے اس پہ عمل کیے، جب مصر میں انٹری لینے لگے تو ڈفرینٹ دروازے سے داخل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی الگ پلاننگ تھی کہ اب جو ہے بنیامین کو روکنا ہے، اب ملاقات کرانی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جو تھے وہ تو مصر کے جو ہے وہ ایک سمجھے کہ بادشاہ کے جو ہے مقرب تھے، بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ تو وہ تھا جو خواب دیکھا تھا، بادشاہ نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو ایک آرڈر دے دیا تھا کہ دیکھیے آپ اپنے حساب سے یہ پینڈیمک کو مینیج کیجئے، بس ایک شرط یہ ہے کہ کسی کو آپ یہاں روک نہیں سکتے، کوئی بھی آئے غلہ لینا ہے 5 دن 10 دن رہے اور اپنا سامان لے اپنا گھر جائے، یہاں پر کوئی ٹھہرے گا نہیں، یہ ہمارے ملک کا دستور رہے گا، آپ یہ آرڈر جو ہے اس حساب سے مینیج کیجئے، کسی کو سٹیزن شپ آپ نہیں دے سکتے ایک طرح سے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھائی کو روکنا تھا، اور بادشاہ کا آرڈر تھا کہ نہیں روکنا ہے، تو اب سب سے بڑا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں روکنا چاہتا ہوں، تو آپ کیسے روکے؟ تو جیسے سارے بھائی لوگ پھر دوبارہ آئے تو یوسف علیہ السلام ہائے ہلو کیے ہوں گے،
خاطر مدارات کیے ہوں گے، پوچھے ہوں گے کہ سب لوگ آئے ہیں، ہاں چھوٹا بھائی کدھر ہے، ہاں یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے 11 بھائی ہے، ٹھیک آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ تو اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے روم بک کر دو، تو روم جو ہے سمجھے کہ 6 روم بک کر دیا ہوں گے، ایک بھائی، ایک روم میں 2 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 بھائی، 5 دونی 10۔ بولے یہ چھوٹا بھائی کہاں رہے گا؟ تو اس کو تو ایک دم جو ہے پکڑ کر کے گڑیا کی طرح، یہ مس نہ ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ یہ میرے روم میں رہ جائے گا، کیا ٹینشن ہے؟ تو ان لوگوں لگا چلیے آپ کے پاس رہے گا تو سب سے زیادہ سیف رہے گا۔ تو اس لحاظ سے سب لوگ بھائی اپنے اپنے روم میں رہے، 2 کر کے سمجھیے، اور ان کو یوسف علیہ السلام نے اپنے روم میں لے لیا۔ پھر رات میں جو ہے موقع ملا ان سے بات کرنے کا، تو بنیامین کو بولے کہ انا یوسف، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، پہچانے مجھے؟ تو فلا تبتئس، آپ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، یہ لوگ جو کرتے تھے اب وہ برے دن گئے، اچھے دن آ گئے۔ اب دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ مذاق کیا تھا نا، اب ان کو بھی ہم لوگ جو ہے مذاق کرتے ہیں، اور تم ٹینشن مت لینا، بس اب ہمارا کام ہے، ان کا کام ہے، تم بیچ میں خالی سائلنٹ رہو۔ تو جب صبح ہوئی تو بھائی ان کو جو غلہ پیک کر دیا جائے، تو غلہ پیکنگ شروع ہوئی تو سارے بھائیوں کو جو ہے اپنے اپنے حساب سے 1 اونٹ کا دے دیا گیا، اور جو لوگ بوڑھے خواتین تھے ان کے حساب سے بھی دے دیا گیا، اور یہ پھر قافلہ جو ہے روانہ ہوا۔ جیسے ہی روانہ ہوا کہ تھوڑی ہی دور گئے تھے، فلما جہزہم بجہازہم، تو اس بار جو ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کا جو پیک غلہ کرو گے تو یہ جو چھوٹا والا ہے بنیامین، اس کے تھیلے میں جو ہے نا یہ ناپنے والا جو پیالہ نا وہ ڈال دینا، اور اس کو سلائی کر دینا۔ تو نوکر نے اسی حساب سے کام کیا، ان کے تھیلے میں جو ہے ڈال دیا، اور پھر پیک کر کے کہ جائیے آپ لوگ۔ تو خوش و خرم وہ لوگ گئے کہ بہت آپ کائنڈ ہیں، بہت اچھے ہیں۔ لیکن تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، فلما جہزہم بجہازہم جعل السقائۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والے تم لوگ چور ہو۔ قالوا واقبلوا ماذا علم تفقدون، وہ لوگ پلٹے جب بولتے ہوئے کیا چیز چوری ہو گئی آپ کی؟ قالوا نفقد سوال ملک، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جب پیالہ چوری ہو گیا ہے جس سے ناپ ناپ کے وہ دیتے تھے۔ اول من جاء بحمل بعیر وانا به زعیم، اور جو لے کر کے آئے گا اس کو انعام کے طور پر ایک اور غلہ دیا جائے گا، 1 اونٹ کا غلہ، اب میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، سارے بھائیوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جو ہے چوری کرنے نہیں آئے ہیں، نہ فساد مچانے آئے ہیں، ہم لوگ جو غریب ضرور ہیں لیکن ہم لوگ بھی جو ہے اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، پورا اپنا دھونس جمائے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی ہر چور یہی بولتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، یہ بتاؤ قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، سزا کیا ہوگی اگر تم لوگ پکڑے گئے؟ اگر تلاشی لیا نکل گیا تو کیا سزا بتاؤ تم ہی لوگ، جو بولو گے وہی۔ قالوا جزاء من وجد فی رحلہ فہو جزاء، سارے بھائیوں نے کہا کہ جس کے تھیلے سے نکلے اسی کو پکڑ لینا، تو دھر لینا، گرفتار کر لینا، اس کو غلام بنا لینا۔ کہا ڈن، کہاں ڈن، چلو۔ اب جو ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تلاشی لیے، تو اس میں بھی جو ہے تھوڑا سینس ڈالے۔ پہلے جو ہے سب سے بڑے وغیرہ سے شروع کیا، تو پہلا غلہ پلٹ دیا گیا، دیکھو نہیں ہے، آپ کو چور لگتے ہیں ہم لوگ، چلو ایک دوسرا پلٹ دیا گیا، آپ کو چور لگتے ہیں ہم تو یہ لیجئے، دیکھیے پورا۔ اب جو نہیں چوری کیا رہتا ہو تو ہم اور بھی ایک دم، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، اب سب لوگ بچ رہے، 9واں، 10واں بھی بچ گیا، 11واں میں نکلا، پتہ چلا پیالہ جو ہے لڑکا آ گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اب تو سب لوگ ہکا بکا رہ گئے، اب دیکھے کہ یہ بنیامین کے تھیلا سے نکل گیا ہے۔ اب تو یہ لوگ کے حالت خراب ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دیکھنا کتنا زور زور سے بول رہے تھے آپ لوگ، جائیے یہ اس کو اندر کرو۔ اب ان لوگوں کی حالت خراب ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام سے وہ لوگ ریکویسٹ کرنے لگے کہ ابو کو کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ کہا وہ تو آپ ہی لوگ سے میں پہلے پوچھا نا کہ اگر پکڑے گئے اور الزام ثابت ہو گیا تو کیا ہوگا، تو تم کو یہ کیا جائے گا؟
تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تبصرہ کیا ہے، جو میں یہ آیت خصوصی طور سے لکھ دیا ہوں، کہ یہ جو ہے پیالہ کو خود سے جان بوجھ کے ڈال دینا، پھر جو ہے چوری کا الزام لگانا، پھر پکڑا جانا، یہ تھوڑا نبی کے لیول سے تھوڑی نیچے کی بات لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کیے تھے نا، یہ میرے آرڈر سے کیے تھے، یہ انہوں نے اپنے طرف سے نہیں کیے تھے۔ واقعی میں جو ہے وہ انبیاء کے اخلاق سے نیچے کی بات تھی، لیکن پرابلم ایک یہ تھا کہ مجھے بنیامین کو روکنا تھا۔ اب بادشاہ کا جو ہے آرڈیننس جاری تھا کہ کسی کو روک نہیں سکتے، ایون کہ آپ بھی نہیں روک سکتے، تو اب اس کے لیے مجھے ایک جو ہے ترکیب سجھانی تھی، جو میں سجھایا تھا۔ تو یہ دیکھیے، فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے جو ہے تھیلے کو چیک کرنا شروع کیا اپنے بنیامین بھائی سے پہلے۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَاعِهِ، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بھائیوں کے بعد جو ہے اس کو وہاں سے نکالا، یعنی سب سے لاسٹ میں۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اس طرح ہم نے ترکیب سجھائی یوسف کے لیے، یہ ترکیب میں نے سجھائی کہ ایسا کرنا ہے۔ کیوں؟ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کیونکہ وہ دین الملک میں اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، ما کانا لیاخذ اخاہ، وہ نہیں رکھ سکتا تھا اپنے بھائی کو فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں۔ تو اب دین سے مراد یہاں پہ کیا ہوا؟ نظام میں، لا اینڈ آرڈر میں۔ تو آج جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دین کے معنی کیا ہوتا ہے۔ دین معنی نظام زندگی۔ اب یہاں پر دین الملک معنی بادشاہ کا دین، یعنی بادشاہ کے نظام میں کیا چل سکتا ہے۔ اسی کو آپ کر دیں گے کہ دین الجمہور، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عوام کا نظام، یعنی جیسے جس کو جو ہے سیکولرزم بولتے ہیں۔ اور اسی کو آپ کر دیجئے دین اللہ، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دین۔ تب اللہ کے دین سے مراد کیا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ، اللہ کے نظام زندگی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، تو دین الملک، دین الجمہور، دین اللہ، یا جو بھی آپ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اسلام بھی جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ میرے پورے دعوت کا خلاصہ ہے۔ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، بریلی ہے، کیا ہے، اور پریشان ہیں، کوشش کرتے رہتے کہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ سر کیا ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ وہ جو ہے 50 سال تک بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ میں کیا ہوں، کیونکہ میں اس میں سے کچھ ہوں ہی نہیں، میں اونلی مسلمان ہوں۔ تو لہذا جو میں بولتا ہوں اس پہ وشواس نہیں ہوتا ہے تو کھوجتے رہتے ہیں، تو کھوجتے رہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا کا سلوگن ہے کہ نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ میں تو کہتا کہ اس سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ تو جو ہے بابی اور وہابی تو اہل سنت میں جو ہے بائیفرگیٹ ہے نا، کہ اہل سنت میں نہ میں بابی ہوں نہ وہابی ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے اوپر بات کیجئے کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میں ہوں مسلم، اونلی مسلم۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اونلی مسلمان تھے۔ ہم لوگ بھی اونلی مسلمان ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ کہ دین اللہ جو ہے وہ اللہ کا نظام زندگی۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں، دین ہے، اور دین جو ہے مکمل اطاعت کا نام ہے، مکمل نظام زندگی کا نام ہے، اس کو دین بولتے ہیں۔ اور اس پوری نظام زندگی میں محبت کے ساتھ اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے۔ یہ عبادت کا محدود تصور کو براڈ کر دیجئے، انقلاب آ جائے گا کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ مکمل نظام زندگی، کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس میں ریلیجیس بھی ہے، سب چیزیں۔ اسلام مذہب نہیں، دین ہے۔ اور پھر دین کے تمام شعبے کو جو ہے محبت کے جذبے کے ساتھ اطاعت کرنے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو اس میں یہ جو ہے قول و قرار نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ ہم نماز ہی پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے۔ اے اللہ سیاست بھی آپ ہی کے حساب سے کریں گے، اے اللہ کاروبار بھی آپ ہی کے حساب سے کریں گے، اے اللہ لین دین بھی آپ ہی کے حساب سے کریں گے، وہ بھی تو عبادت بن جائے گی۔
شادی بیاہ بھی آپ ہی کے حساب سے کریں گے تو وہ عبادت بنے گی۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ بادشاہ کے دین میں وہ روک نہیں سکتے تھے، لہذا ان کو یہ ترکیب کرنی پڑی۔ اب بھائیوں کو پریشانی ہو گئی کہ ابو کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اب وہی والا معاملہ ہو گیا کہ چور آیا، جب وہ بھالو آیا، جب آیا تو کوئی نہیں آیا۔ تو وہ معاملہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں تو دھوکہ تھا تو اس وقت تو وشواس کر لیا، اب صحیح میں یہ بنیامین پھنس گئے ہیں تو ابو وشواس ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ سارے بھائی جو ہے گئے، اب پہلے تو غصہ نکالے کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا تو اس کا بڑا بھائی جو تھا وہ بھی چور تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو تو اندر سے بہت غصہ آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کنٹرول کیا کسی طرح، کیونکہ ابھی ان پہ جو ہے میں واضح نہیں کرنا چاہتا تھا، تھوڑا ان کو اور جو ہے چکما دینا تھا۔ تو میں تو غصہ تو بہت آیا کہ بل انتم شر مکانہ، تم لوگ جو ہے برے ہو لیکن اس کے بھائی کو تم بدنام کر رہے ہو۔ لیکن میں تھوڑا سا غصہ اندر ہی اندر پی گیا۔ پھر یہ لوگ میٹنگ کر کے آئے کہ بادشاہ سلامت ایسا ہے، ان لہو ابن شیخن کبیرا، اس کے والد جو ہے نا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس سے بڑی محبت ہے، تو ایسا کیجئے کہ ٹھیک ہے یہ چوری کیا ہے اور ہم لوگوں کے ہی مطابق جو ہے آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، بس ایک ریکویسٹ مان لیجیے۔ کیا؟ فخذ احدنا مکانہ، اس کے جگہ پر میرے 10 بھائی میں سے جس کو چاہے آپ رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں، تھوڑا جو ہے وہ قیدی کو ایکسچینج کر لیں، سمجھے مجرم کو ایکسچینج کر لیں، اس کو چھوڑ دیجئے، ہم میں سے جو پسند ہے اس کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام کا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، غلطی کرے کوئی اور مار کھائے کوئی، ہمارے یہاں یہ نہیں ہو سکتا، جو غلطی کیا ہے وہی جو ہے سزا کاٹے گا، لہذا آپ جائیے اور جو آپ والد کو بول دیجئے کہ تربیت کیوں نہیں کی اچھی، جو بھی بولنا بولیے، لیکن اب یہاں پر تو جو آپ بولے ہیں وہی اسی آپ سے ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ بھائی یہ بادشاہ تو ہلنے والا نہیں ہے، وہ تو بادشاہ ہی سمجھ رہے تھے۔ اب یہ لوگ جو ہے کہ آپ بولے جلدی سے نکل جائیے، اب جو ہے ٹائم نہیں ہے، جہاں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں پھر جائیں۔ تو اب جو ہے بھائی سب جو ہے کلوز ڈور پھر الگ سے میٹنگ کی، اس میں جو ہے سب سے بڑا بھائی جو تھا، جو کمپریٹیولی تھوڑا سا اچھا تھا، جو فرسٹ مرتبہ کلوز ڈور میٹنگ ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا بھائی کو قتل تو مت کرو، ایسا کرو پھینک دو تاکہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نٹے۔ تو سمجھے کہ سب لوگ جو ہے 100% کرپٹ تھے تو وہ 95% کرپٹ تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو ابو کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں ابو کو منہ دکھاؤں کہ جا کے بولوں، کیونکہ سب سے بڑا میں مجھے سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا بنیامین کا، تو تم لوگ تو پیچھے آ جاؤ گے، بڑا ہی آگے آئے گا، میں فیس ہی نہیں کر پاؤں گا۔ تم لوگ جاؤ اور ابو کو بولو ان ابن کا سرق، ہم شہیدنا، ہم دیکھے تو نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ چوری کیا ہے، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجئے جا کر کے، جائیے مصر، وہاں جا کر کے تفتیش کیجئے، اور نہیں تو جس قافلے والوں کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے اب پھر آئے ہیں تو ان سے جا کے پوچھ لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو لیکن نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ ہوں، جا کر کے بولو ابو کو، اب پھر ابو اگر کال کریں گے مجھے تو میں چلا آؤں گا، نہیں تو میں کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن میں ابو کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اس میں جو ہے یہ بھی کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ جاؤ۔ تو اب جو ہے کتنے رہ گئے؟ 11 آئے تھے، 11 میں بنیامین تو قانون کے حساب سے رک گئے، تو اب بچ گئے 10، اور 10 میں سے پھر جو تھوڑا سا لائق تھا وہ بھی کہا میں اپنے چوائس سے نہیں جاؤں گا، تو اب رہ گئے 9 آئے ہیں یہاں پر، اور جا کر کے بولے ہیں کہ ابو جان کیا بنیامین کدھر ہے؟ کہا بنیامینی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ چوری میں پکڑا گیا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بڑا والا کدھر ہے؟ کہا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کہا یہ پھر جب بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تم ایک بڑے چیز پر آمادہ تم لوگوں کو کر ہی دیا، تو فصبر جمیل، تو پھر جو صبر ہی ہے، اور میں خوبصورت والا صبر کروں گا انشاءاللہ۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو واپس لے آئے گا۔ اب یہ کہاں سے بات آ گئی بھائی؟ تو یہ جو ہے ایک الگ فنڈا ہے، وہ کیا ہے؟ دین کا ایک فنڈا ہے کہ آزمائش کی جب کلائمیکس ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے جو ہے بلیسنگ شروع ہوتی ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ہم تو انبیاء کے گروہ سے ہیں، تو ہماری آزمائش ہو رہی ہے، تو اب جو ہے 3 بیٹے اچھے تھے، اس میں سے تینوں کھو گئے ہیں، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان آخری اسٹیج تک پہنچ گیا ہے، اب یہاں پر لگتا ہے اللہ تعالیٰ ملا دے۔
تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ صلی اللہ یاتین بن جمیا انہ العلیم الحکیم وتولی عنہم، آؤ ان سے منہ موڑ لیے، بات ہی مت کرو تم لوگ۔ وقال یا صفا وابیضتینا من الحزن فهو کظیم، اب پھر ہائے افسوس کرنے لگے یوسف، اب پھر ان کے بارے میں تذکرہ یاد کرنے لگے یوسف۔ اب یہ اصل میں چونکہ نبی تھے اور ان کو بالکل یقین تھا کہ میرے سارے بیٹے تو تقریباً کرپٹ ہی ہیں، یہ ہمارا علمی وراثت کون لے کر چلے گا، یہ ہدایت کی وراثت وہی لے کے جا سکتا تھا، اس کے ساتھ ان لوگوں نے کانڈ کر دیا ہے۔ اب وہ آ جاتا، میں ٹرانسفر کر دیتا، میں سبکدوش ہو جاتا، لیکن وہ یہ ہو گیا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ جو ہے کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی روتے روتے۔ تو بھائی لوگ نے کہا کہ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حرزا حتی تکون من الحالکین، آپ تو یوسف یوسف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بھلا دیں گے اپنے آپ کو یا فنا کر دیں گے اپنے آپ، بھول جائیں گے۔ یہ کیا ہے، کھو گیا ہم لوگ بیٹے نہیں ہیں کیا؟ اتنے بیٹے ہیں آپ کے پاس، کیا ٹینشن ہے، ایک دو بیٹا چلا گیا تو انہوں نے کہا قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، تم سے تو نہیں بولا کچھ، تم کو ڈانٹ رہا، تم کو کچھ بولا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا درد اپنا دکھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ وہ جانتے تھے کہ جو ہے وہ جب خواب دیکھا تھا تو یہ ضائع تو نہیں ہو سکتا، لیکن کس حال میں میرا بیٹا وہ ہم کو اندیشہ ہے۔ اگر موت وفات ہو جائے تو آدمی کو مطلب جو ہے ایک طرح سے کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ تسلی ہو جاتی ہے، تشفی ہو جاتی ہے کہ چلو جس کو جانا تھا چلا گیا، لیکن آپ کا ایک بچہ ہو جو کھو جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ کس حال میں، اتنا معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے، تب یقینی بات ہے ٹینشن تو ہر باپ کو ہوگی کہ وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے، کیا ہے، یہ اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں تھے۔ تب انہوں نے بیٹے لوگوں کو کہا کہ یا بنیا فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، واخی اور اس کے بھائیوں کو بھی تلاش کرو، افلا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مگر کافر لوگ، ناشکرا لوگ۔ تو تم لوگ جاؤ اور ٹرائی کرو، اب میں کچھ نہیں جانتا، یوسف کو لے کے آؤ، بنیامین کو لے کے آؤ، بڑے والے کو بھی لے کے آؤ۔ تب یہ بھائی لوگ جو ہے مرتے کیا نہ کرتے کہ ٹھیک ہے جاتے ہیں، ریکویسٹ کریں گے، اور پھر سال بھر ہو گیا ہے تو غلہ بھی لینا ہے، تو غلہ بھی لے کے آنا ہے۔ تو اب پھر سارے جو ہے سمجھے کہ 9 بھائی جو ہے آئیں گے، تو اب اس کے بعد جو ہے راز کھل جائے گا، اور پھر جو ہے اگلا معاملہ کیا ہوگا یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تو اس میں جتنے بھی ہے بہت سارے سبق ہیں، خاص طور سے میں سمجھا کہ دین الملک سے جو ہے دین اللہ سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ پروگرام کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اور سمجھ جائیے کہ جو قرآن میں جو یہ سورہ یوسف کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، بہترین واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لازماً محسوس کر رہے ہوں گے کہ کتنا دلچسپ انداز میں واقعہ ہے کہ ان کا کنواں میں جانا، پھر جو ہے جیل میں جانا، جیل سے نکلنا، بھائیوں سے ملاقات ہونا، اب پوری فیملی واپس آئے گی، ملیں گے، تو اس میں جو ہے عبرت ہی عبرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سورہ یوسف سے اور یوسف علیہ السلام کی زندگی سے عبرت بھرے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔